نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اپنے اصل موضوع سے پہلے قرآن مجید کے تعارف کے لیے ہم چند آیات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ حامیم سجدہ کی ہے۔ چیپٹر نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ کی آخری دو آیات نازل فرمائی ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ورس نمبر 53 اور 54 اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاقی آفاق میں، آفاق کہتے ہیں کناروں کو، افق کی جمع ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ انہ الحق، کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کا رب کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ ہر چیز پر نگران، نگہبان، شہادت دینے والا، گواہ اللہ تعالی ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یقیناً وہ لوگ آگاہ رہیں، الا خبردار رہیں، آگاہ رہیں، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، وہ اس چیز سے آگاہ رہیں کہ یہ قرآن جس مالک کی جانب سے ہے وہ دنیا کی، یونیورس کی ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو فیوچر کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا، ایسی ایسی چیزیں بتلائے گا اس کے ذریعے سے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ لوگوں کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن بھی حق ہے، اس کو نازل کرنے والا بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے، اور جو لے کر اسے آیا ہے وہ بھی حق ہے۔ حضرت اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا، ہم انقریب لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیتن کا لفظ جو ہے، یہ قرآن مجید میں دیگر مادوں کے ساتھ بھی آیا، آیتن جیسے آیتین تسنیہ کے ساتھ، آیات جمع کے ساتھ۔ آیتن کا لفظ صرف جو واحد کے ساتھ قرآن مجید میں 86 مرتبہ موجود ہے، اور آیتین تسنیہ کے ساتھ قرآن مجید میں ایک دفعہ موجود ہے، اور لفظ آیات جو جمع ہے آیتن کی، وہ تقریباً قرآن مجید میں 295 مرتبہ موجود ہے۔ ٹوٹل ملا کے اس ماخی سے جو قرآن مجید میں حرف موجود ہیں وہ 382 ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وہاں پہ کوئی خاص بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں یہ نشانی دکھاؤں گا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے۔ کسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس کام میں عقل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، یؤمنون تؤمنون یتفکرون یتذکرون۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن مجید نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ فیوچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا، پہنچائے گا، تو لوگوں کے لیے بطور وہ نشانی بھی ہوں گے۔ آج بھی ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، بے دین لوگ جو ہیں، دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ آج آپ گوگل کریں گے تو آپ کو سب سے ابو جو ریلیجن ملے گا وہ عیسائیت ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ہے، مطلب عیسائیت کی 3.9 بلین تقریباً ہے تعداد پوری ورلڈ میں۔ اسی طریقے سے ہماری جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ 3.123 یا 6 تک ہے، یعنی کہ اتنی کے لگ بھگ ہے۔ اسی طریقے سے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، نان ریلیجن والے جو ہیں، جن کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، ان کی بھی تعداد بہت ہے۔ اب وہ سائنٹیفک پروف مانگتے ہیں، سائنٹیفک چیزیں مانگتے ہیں۔ آئیے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن یہ ہے؟ تو سر یہ دیکھیں قرآن مجید اس بات سے آگاہ پہلے کر رہا ہے،
اور اب وہ بہت سی نشانیاں بھی دکھائے گا، اور ہم آگے جا کے اسی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت پر ذرا غور کیجئے گا، مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ صاد چیپٹر نمبر 23 ہے اور ورس نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلنا، یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، مبارک، مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، ان لوگوں کے لیے جو اس کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر تدبر کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے اس کی آیتوں میں نشانیاں ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے قرآن مجید کی۔ اور یہ تیسری آیت پر ذرا غور کیجئے گا، یہ سورۃ الجاثیہ کی چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 13 کی آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، جمیعا من، سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، ان فی ذالک لآیات، یہ آسمانوں میں اور یہ زمینوں میں، ان فی ذالک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقوم، یہاں پہ قوم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کامن ناؤن یوز کیا ہے، اسم نکرہ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم غور و فکر کرے گی تو میں اس کو یہ چیزیں دکھاؤں گا، اس کے لیے نشانیاں، نہیں، اللہ نے کہا میں نے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں مسخر کر دی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں، ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانی ہے، کس کے لیے نشانی ہے؟ لآیات لقوم، اس قوم کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے۔ قوم کا لفظ اللہ نے یہاں پہ کامن ناؤن استعمال کیا، یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم تحقیق کرو گے دنیا کے اندر، سائنس پر تحقیق کرو گے، تم تغدو کرو گے تو تمہیں ہی ملیں گی اور کسی کو نہیں ملیں گی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم، فلاں عیسائیوں تم لوگ یہ کرو گے تو تمہیں ہی دنیا کی تحقیق ملے گی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہودیوں تم کرو گے تو تمہیں ملے گی، ہندوؤں تم کرو گے تو تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں نشانی، آسمان و زمین کے معاملات میں نشانی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ایسی قوم جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا للمسلمین یتفکرون، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، للقوم بھی نہیں کہا، اس کو اسم معرفہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے تعارف کے طور پہ یہ چند آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ذرا آئیں، ہم آنے لگے ہیں اصل میں جس ٹاپک کی طرف، جس چیز کو آج ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے تخلیق کائنات کا جو ایک تفکر ہے، تخلیق کائنات کا جو نظریہ ہے لوگوں کے درمیان، پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، سائنٹیفک کیا ہے، اور قرآن مجید نے تخلیق کائنات کا کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ اور میں نے بحمداللہ تعالی، میں نے قدیم مصر کے نظریوں کو بھی، جو تو تاریخ موجود تھی 4000 5000 سال قبل مسیح کی تاریخ، قدیم مصریوں کے نظریوں کو بھی پڑھا، میں نے الحمدللہ قدیم چینیوں کے نظریوں کو بھی پڑھا، میں نے قدیم ہندوستانیوں کے نظریوں کو بھی پڑھا، میں نے اسی طرح قدیم دوسرے بابل کے لوگ رہنے والے، قدیم اور جگہوں کے رہنے والے لوگوں کی تاریخ کو بھی پڑھا، میں نے یونانی مفکرین جو گزرے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام گزرے ہیں، ان کو بھی پڑھا۔ چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے انوکسا مینڈر نامی ایک شخص تھا جو اس نے بھی بہت قسم کے نظریات پیش کیے تخلیق کائنات کے بارے میں، انوکسی مینڈس نامی ایک شخص ہے۔ اسی طریقے سے زینو ہامس نامی ایک شخص ہے، ہیراکلیتس نامی ایک شخص جو 1500 قبل مسیح کا جو ہے نا اس کی تاریخ پیدائش ہے۔ اسی طریقے سے انوکسا گورس نامی شخص، اس نے بھی اپنے نظریے پیش کیے تخلیق کائنات کے بارے میں، اور پروتوغورس نامی، فلولاغورس نامی، پرمینیس، لوکس، ویموکریتس، فیثاغورس کا آپ نام سنتے رہتے ہیں، اور فیثاغورس کا جو ہے وہ تھیورم بھی پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے سقراط کا نام بہت مشہور ہے، یہ یونانی سائنٹسٹ ہیں، یہ یونانی نظریہ دان ہیں۔ اسی طریقے سے افلاطون کا نام بڑا مشہور ہے، ارسطو کا نام بڑا مشہور ہے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے، جناب عیسیٰ کے بعد پھر جو ہے بیتلومس کا نام بڑا مشہور ہے۔ یہ سارے نظریات میں نے پڑھا، ان کو قدیم مصری نظریے کو بھی پڑھا، قدیم یونانی نظریوں کو بھی پڑھا، قدیم چینی نظریوں کو بھی پڑھا،
قدیم ہندوؤں کے نظریوں کو بھی پڑھا، ساروں کے نظریے تخلیق کائنات کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ساروں کے نظریے کیا تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں دیوتا نے یہ کام کیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ جو مردوں کا خدا ہے وہ سانپ کی شکل کا فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اس کا سانپ سا منہ ہے، کوئی کہتا ہے جی کوئی قدیم ہندو کچھ کیا بات کرتے ہیں، کوئی دیوی دیوتاؤں کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی پانی سے یہ چیزیں بنی، کوئی کہتا ہے جی پانی اور آگ اور یہ سب کا مکسچر جو تخلیق کائنات ہو گئی، کوئی مادہ پرستیت آخر میں سٹارٹ ہو گئی۔ یعنی ساروں کے نظریہ آپ پڑھ لیں، سوائے قصے اور کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب قدیم مصریوں کا آپ نظریہ پڑھیں، ان کا نظریہ کیا تھا کہ ایک پانی تھا، پہلے صرف پانی تھا، اس پانی کے اوپر ایک کنول جو ہے اس کا پودا لگا، وہ پودے نے جو ہے پرورش پائی، وہاں سے پوری کائنات تخلیق ہو گئی، اس طرح کی باتیں۔ تو سب یہ سارے نظریات جو پہلے گزرے ہیں، قدیم یونانیوں کے نظریے ہیں یا قدیم مصریوں کے نظریے ہیں یا قدیم چینیوں کے نظریے ہیں یا قدیم ہندوستانیوں کے نظریے ہیں، یہ سارے مفکروں کے نظریے الٹ سیدھے سے، سوائے ایک چند کچھ کے جنہوں نے، جیسے افلاطون نامی شخص تھا جو اس نے بھی کہا جی یہ دیوتاؤں کا کام نہیں ہے، یہ جی کسی اور کا، اس ٹائپ کی باتیں کی۔ تو یہ قدیم نظریات تھے۔ اصل تاریخ جو تخلیق کائنات کی، جو بگ بینگ تھیوری جس کو آپ اور میں جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری کے نام سے، یہ تاریخ جو سٹارٹ ہوئی ہے، جو تخلیق کائنات کے بارے میں اسٹرانومی کی جو اصل تاریخ جس میں ترقی ہوئی ہے، وہ ہے 1920 کے عشرے کی بات ہے، یعنی 1920 کے عشرے میں جا کے یہ جو ہے نا اصل ترقی اس کی سٹارٹ ہوئی ہے، جہاں سے چیزوں کو سمجھنا، پرکھنا، لاجیکل اور سائنٹیفک چیزوں کو دیکھنا سٹارٹ ہوا ہے، اس ٹائپ کی۔ آپ کو پتہ ہے دور نیوٹن کے دور میں بھی جو تصور کیا جاتا تھا، یا یونانی مفکر جو لوگ تھے وہ تصور یہ کرتے تھے، مادہ پرست تھے، ٹھیک ہے، وہ مٹیریلزم تھے، وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ٹائم لیس ہے، یعنی کہ یہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بنی ہوئی ہے بس، اور یہ یہاں پہ جو ٹائم ہے یعنی اسپیسیفک ٹائم ہے، یہاں پہ جو ٹائم ہے وہ پوری کائنات میں ٹائم ہے، وہاں کا ٹائم جو ہے وہ یہاں کا ٹائم ہے، یعنی برابر ایک جگہ پہ سارا وہی ٹائم۔ اس طرح کے نیوٹن کے دور تک یہ بات رہی، نیوٹن کے دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ٹائم جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے۔ 1920 کے عشرے میں ہوا کہ جب 1950 کے اندر آئنسٹائن نے اپنی ایکویشن پیش کی E=mc²، اس ایکویشن میں اہل سائنس جانتے ہیں کہ انرجی کا اور میس کا آپس کا ریلیشن بتایا گیا ہے۔ C سے یہاں پہ مراد جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے، اور M سے مراد میس اور E سے مراد انرجی ہے۔ E=mc² میں اس نے انرجی اور میس کا آپس میں ریلیشن بتایا، اور بڑی یہ گہرائی والی ایکویشن ہے اور اہل سائنس اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ 1922 کا وہ جو ہے وہ سن تھا کہ جب ایک روسی طبیعیہ دان جس کو ہم فزکسٹ کہتے ہیں، اس نے الیگزینڈر فرائیڈ نامی وہ شخص تھا، اس نے E=mc² جو کہ آئنسٹائن نے ایکویشن دی تھی، اس ایکویشن کو اپنے نظریے میں رکھ کر، اس ایکویشن کو اپنے سامنے رکھ کر اس نے تغدو کی تحقیق کی، جس لحاظ سے بھی کہ اگر if سٹیٹمنٹ لگائی کہ اگر یہ ایکویشن ٹرو ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے جو آئنسٹائن کہہ رہا ہے E=mc²، تو پھر اس ایکویشن کے تحت تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک تو یہ یونیورس جو ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، جو کہ پیچھے یونانیوں کا ایک عقیدہ تھا اور یونانیوں کے نظریات تھے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ قدیم لوگوں کے نظریات تھے، قدیم سائنٹسٹ اس بات پہ باتیں کر رہے تھے کہ ٹائم جو ایبسولوٹ کوانٹٹی ہے، جو یہاں پہ ٹائم ہے وہی وہاں پہ ٹائم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سورج جو اس جگہ پہ موجود ہے وہ فلاں جگہ پہ روشنی نہیں دے رہا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ٹائم ایبسولوٹ سمجھا جاتا تھا کہ ٹائم ہر جگہ پہ ایک ہی ہے، یکساں ہے۔ اب بات آئی جب الیگزینڈر فرائیڈ مین جو کہ روسی طبیعیہ دان تھا، اس نے E=mc² کو اپنے سامنے رکھ کر اس نے کہا کہ اگر یہ ایکویشن ٹرو ہے، if سٹیٹمنٹ لگائی کہ اگر یہ ایکویشن صحیح ہے، تو پھر اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا جو ہے، یونیورس جو ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی ایکویشن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا دھماکہ، ایک چھوٹا سا دھچکا اس پوری کائنات کو سکڑنے کا یا پوری کائنات کے پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے اگر یہ ایکویشن صحیح ہے۔ یہ 1922 کی بات ہے۔
1922 کے بعد جب الیگزینڈر فرائیڈمین نے یہ نظریہ پیش کیا از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کو اپنے سامنے رکھ کر، تو اس کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے اس نظریے کو قبول کیا تھا وہ بھی سائنٹسٹ تھا، بیلجیم کا سائنٹسٹ تھا جس کا نام جارجس لیمتھرے تھا۔ جارجس لیمتھرے نے کہا کہ اگر الیگزینڈر فرائیڈمین جو بات کر رہے ہے از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کو اپنے سامنے رکھ کر آئنسٹائن کی ایکویشن کو، اگر وہ بات ٹھیک ہے تو پھر نظریاتی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کے مطابق تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات اگر جیسے وہ بتا رہا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ وہ یونیورس جو ہے ایک بہت ہی سکڑی ہوئی جگہ سے جو ہے وجود میں آئی ہے، یا بہت ہی عدم سے وجود میں آئی ہے، تو اس سے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز بھی ہونا چاہیے جہاں سے وہ ایکسپینڈ ہونے شروع ہوئی ہے، جہاں سے وہ پھیلنے شروع ہوئی ہے، جہاں سے وہ وجود میں آئی ہے، تو اس کا ایک پوائنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس نے ایک یہ بات پیش کی لیمتھرے نے، اور دوسرا اسی چیز کو الیگزینڈر فرائیڈمین کی تحقیق کو آگے بڑھاتے اس نے بات کی، اس نے کہا کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے جو لیمتھرے کر رہا ہے، تو پھر تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کائنات پروڈیوس ہوئی تھی، کائنات بنی تھی، بگ بینگ ہوا تھا، انفجار عظیم ہوا تھا، جس کو عربی میں آپ انفجار عظیم کہہ سکتے ہیں۔ جو انفجار عظیم ہوا تھا تو پھر اس وقت تو کچھ شعائیں بھی وجود میں آئی ہوں گی، کچھ شعائیں بھی پروڈیوس ہوئی ہوں گی۔ ظاہری بات ہے جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، یا ہمارے اب جو بوم بلاسٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بوم جو بلاسٹ ہوئے وہ کتنی انرجی کا بوم تھا، یا اس نے کتنا ایفیکٹ یہاں پہ دیا، اس میں کتنی پاور تھی، وہ ہم کہاں سے اندازہ لگاتے ہیں؟ انہی شعاؤں سے اندازہ لگاتے ہیں، اور مختلف پیمانے ہیں اس کے، انسٹرومنٹس اور دیگر اس کے پیمانے بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک سورس ہے اس کا اندازہ لگانے کا، جو شعائیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھی یہ بات ٹرو ہے کہ بگ بینگ سے دنیا وجود میں آئی ہے، کوئی دھماکے سے وجود میں آئی ہے، کوئی عدم سے وجود میں آئی ہے، تو پھر تو یہ بات بھی ہونی چاہیے، سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کسی چیز کی باقی ماندہ جو ہیں وہ شعائیں تو ہونی چاہیے نا، تو ان شعاؤں پر پھر جو ہے نا ہمیں عبور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ تھیوری ٹھیک ہے جو الیگزینڈر فرائیڈمین نے پیش کی ہے۔ تو یہ سارا نظریاتی بات تھی، اس میں سارے نظریاتی بات چل رہی ہے کہ آئنسٹائن نے پہلے نظریہ دیا از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کا، اس کے بعد آئنسٹائن کے نظریے کو آگے بڑھایا الیگزینڈر فرائیڈمین نے، اس نے کچھ پوائنٹس پیش کیے، پھر اسی نظریاتی تحقیق کو آگے بڑھایا لیمتھرے نے، اور اس نے تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے بعد جو تحقیق سٹارٹ ہوتی ہے وہ پھر مشاہداتی تحقیق سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ جو تحقیق تھی یہ ہے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں، جو بگ بینگ تھیوری کی تحقیق تھی نظریاتی تحقیق۔ اس کے بعد پھر جو دوسری تحقیق ہے وہ ہے، بات آتی ہے 1929 کی، جس میں مشاہداتی طور پر مشاہدہ کیا گیا۔ میں بڑی دیر سے جو ہے یہ چیز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو بگ بینگ تھیوری کی بات کی جاتی ہے، آخر اس کے بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ کس طریقے سے سائنٹسٹ نے یہ بات کہہ دی جی ایک جو ہے نا ساری آسمان اور زمین ایک جگہ پہ باؤنڈ تھے، اس کے بعد جو ہے وہ الگ ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ اب سنیے گا۔ 1929 میں مشاہداتی طور پر ماؤنٹ ولسن کی جو ایک رصد گاہ ہے، امریکی شہر کیلیفورنیا میں موجود ہے، ماؤنٹ ولسن نامی ایک رصد گاہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ ایسٹرونومر جو ہے بیٹھ کر فلکیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو رصد گاہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کر یہ امریکی ماہر فلکیات تھا ایڈون ہبل، اس نے کیا کیا، یہ مشاہدہ کر رہا تھا، اور یہ مشاہدہ کرتے کرتے اس کو اچانک ایک دھچکا لگا، اس کے سامنے ایک قانون آیا فزکس کا۔ وہ قانون کیا تھا؟ فزکس کا قانون یہ ایف ایس سی کی بکس میں موجود ہیں، جو بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ اسپیکٹرم کے بارے میں سارا جو ٹاپک موجود ہے ایف ایس سی کی بکس میں، اور بھی مختلف بکس میں موجود ہوگا، obvious بات ہے۔ تو اسپیکٹرم کا پورا کنسپٹ ایڈون ہبل کے سامنے آیا۔ اسپیکٹرم کا کنسپٹ کیا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سکرین پہ۔ اسپیکٹرم کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ جس طرح آپ مثال لیں، ایک ساؤنڈ ویو ہوتی ہے۔ ساؤنڈ ویو میں ہوتا کیا ہے، ایک گاڑی اگر دور ہے، ہمارے سے کافی دور ہے، تو اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے، اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ویو لینتھ بڑی ہوتی ہے اور فریکوینسی کم ہوتی ہے، ہمارے تک کم آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ گاڑی ہمارے قریب آتی ہے، قریب آتی جاتی ہے، تو آواز بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ آواز کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی فریکوینسی انکریز کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی فریکوینسی انکریز کی، آواز بڑھ گئی۔ جس طرح یہ ساؤنڈ ویو ہے ٹریول کرتی ہے، اسی طریقے سے
ہم جانتے ہیں کہ ساؤنڈ ویو کے ساتھ ساتھ ہی لائٹ ویوز بھی ہوتی ہیں. یہ لائٹ بھی جو ہے یہ ویوز میں ٹریول کرتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لائٹ جو ویوز میں ٹریول کرتی ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے. اگر کوئی چیز ہمارے سے دور موجود ہے، مثال کے طور پر وہ دور سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ دور موجود ہے چیز ہمارے سے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ دور والی چیز اگر ہمارے قریب آتی جائے تو اس کا رنگ چینج ہوتا جاتا ہے، اس لائٹ کا رنگ چینج ہوتا جاتا ہے. اگر وہ ہم سے دور ہوتی چلے جائے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے. اس کا ایک پورا سپیکٹرم ہے، آپ کو میں سکرین پر دکھا بھی دوں گا اس کا سپیکٹرم کیا ہے. ہوتا اس طرح ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہوتا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ڈارک ریڈ جو ہے یہ سب سے دور جو چیز ہوتی ہے، جو دور سے دور ہوتی ہے، یعنی جس کی ویو لینتھ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے اور فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے. ہوتا یہ کہ وہ جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ڈارک ریڈ رنگ میں. پھر اس کے بعد ریڈ رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد ریڈ کے بعد اورنج ہوتا ہے، اورنج کے بعد یلوئش ہوتا ہے، یلوئش کے بعد گرین ہوتا ہے، گرین کے بعد ایکوا ہوتا ہے، ایکوا کے بعد بلیو رنگ ہوتا ہے، بلیو رنگ کے بعد جو ہے انڈیگو رنگ ہوتا ہے، انڈیگو کے بعد جو ہے وائلٹ رنگ ہوتا ہے. یہ 6-7 رنگ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں، اب یہی چیز جو ہے اس نے بھی، ایڈون ہبل نے بھی دیکھی. اس نے کہا اگر ایسا ہے کہ ستارے ہمارے قریب آ رہے ہیں، تو فرض کیا ایک ستارہ جو ہے ہمارے پاس یلوئش رنگ کا ہے. اگر وہ یلوئش رنگ ہمارے قریب آ رہا ہوگا، اگر وہ یلوئش رنگ ہمارے قریب آ رہا ہوگا تو وہ obvious بات ہے بلیو میں چینج ہو رہا ہوگا، وہ انڈیگو میں چینج ہو رہا ہوگا. بات سمجھتے ہیں؟ تو obvious بات ہے وہ وائلٹ میں چینج ہو رہا ہوگا اگر وہ ہمارے قریب آ رہا ہے. اگر یہ ہمارے قریب نہیں آ رہا، ہم سے وہ ستارہ جو ایک ہم نے فرض کیا ہے، سپوز کیا ہے کہ وہ یلوئش ستارہ ہمارے سے دور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریڈ رنگ کو اختیار کرے گا، ریڈ شفٹڈ ہوگا. ایڈون ہبل نے بھی سر یہی دیکھا تھا اپنی ٹیلیسکوپ میں. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے جو بات کی ہے لیمتھرے نے، اگر وہ بات سچی ہے، اور لیمتھرے کی بات اگر سچی ہے جو اس نے پیچھے E=mc² کے تحت کی ہے الیگزینڈر فرائیڈ مین کے ساتھ، جو اس کے مقابلے یا اس کی بات کو آگے بڑھایا اس نے، اگر یہ بات سچی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو روشنی ہم تک آ رہی ہے یا جو ستارے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ریڈ میں کنورٹ ہونا چاہیے. تو اس نے یہی دیکھا سر کہ اپنی ٹیلیسکوپ میں اسے دنیا کی اکثریت ستاروں کی اور گلیکسیز کی اور کلسٹرز کی، سپر کلسٹرز کی جو اسے سمجھ آئی، دیکھا اس نے وہ ریڈ شفٹڈ ہو رہے ہیں، ریڈ رنگ میں کنورٹ ہو رہے ہیں. لو بھی اس بندے کو مشاہداتی نظریہ پیش ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یونیورس از ایکسپینڈنگ. اب دیکھ لیں کتنی لمبی جستجو کے بعد، تحقیق کے بعد، کس نے کیا نظریہ پیش کیا، کس نے کیا کیا، کرتے کراتے اب مشاہداتی طور پر ایڈون ہبل نے دیکھ لی. یہ ہبل وہی ٹیلیسکوپ ہے جو آج بھی موجود ہے، اس میں آج بھی پکس آتی ہیں گلیکسیز کی اور دوسرے ستاروں کی، سیاروں کی، آج بھی جو ہے نا وہ ناسا تک اس کی جو ہے نا خبریں پہنچتی ہیں. یہ وہی ٹیلیسکوپ ہے. اب یہ ایڈون ہبل نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریڈ شفٹڈ ہو رہا ہے، اس نے کہا لو بھائی بات تو ٹھیک ہے، یونیورس از ایکسپینڈنگ. تو بھائی یہ اب آپ نے دیکھا ہے، یہ تو اب آپ نے دیکھا 1929 میں. اس سے پہلے آپ کہاں تھے جب قرآن یہ بیٹھا 1400 سال 1450 سال پہلے یہ بات کر رہا تھا قرآن مجید، اور کہہ رہا تھا، بول کے کہہ رہا تھا سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 کے اندر، چیپٹر نمبر 27 کے اندر، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اسے وسیع کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ہم یونیورس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ آج ہمیں معلوم ہوا ہے. تو یہ 1929 ہے جب ہبل نے یہ اپنا نظریہ پیش کیا، اپنا یہ تھیوری پیش کی، اپنی مشاہداتی جو ہے وہ کنکلوژن پیش کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایک ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور وہ صرف ایکسپینڈ نہیں ہو رہی بلکہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے بھی، ایک گلیکسی دوسرے گلیکسی سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس نے کہا اگر ایسا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے، ایک گلیکسی دوسرے گلیکسی سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر تو ایسے ہوگا کہ لازماً ایک وہ وقت ہوگا. سبحان اللہ، قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
اس نے کہا پھر اگر ایسا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، پھر ضرور بھی ضرور لازماً ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جب یہ سارے ایک جگہ پر ہوں، چونکہ یہ بڑے جو ہے نا سیملٹینیسلی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر ایک وقت وہ ہوگا جب وہ ایک جگہ پر ہوں گے، اور وہ مقام وہ ہوگا کہ جب اس کا والیوم جو ہے حجم زیرو ہوگا اور اس کی جو ڈینسٹی ہے کثافت وہ انفینٹی ہوگی، اور یہ تب بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کا والیوم زیرو ہو، تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں جس کا والیوم زیرو ہوگا تو وہ عدم ہی چیز ہے، یعنی عدم سے وجود بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو۔ سر آپ یونانی مفکروں کی تاریخ کو پڑھیں، آپ عیسائیت کو پڑھیں، آپ قدیم مصریوں کی تاریخ کو پڑھیں، آپ قدیم یونانیوں کی تاریخ کو پڑھیں، آپ قدیم چین کی تاریخ کو پڑھیں، چینیوں کی تاریخ کو پڑھیں، سارے کو بیک گراؤنڈ وہ یہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے خود بخود کائنات بنی ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم جو نظریہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے پیش کیا ہے، وہ نظریہ 1929 میں یہاں ایڈون ایسٹرونومر بٹھا کے کتنے لاکھوں کی بات نہیں ہے اور ملین اور بلینوں ڈالرز کی بات ہے کہ جو ناسا نے اور دوسرے اداروں نے لگائے ہیں اتنی سی تحقیق کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے کتنے عرصہ پہلے بتا دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم سے وجود بخشا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں آیتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام کا آپ مطالعہ کر لیں، ورس نمبر 101 ہے، اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 7 میں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ بدیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدع یبدع، ابتدا سے، ابتدع یبتدع، بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ عدم سے وجود بخشنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید نے کب سے بتایا ہوا ہے؟ بدیع السماوات، یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، اور الحمدللہ 1400 سال کی تاریخ ہے ہماری، کسی نے اس آیت کا ترجمہ غور نہیں کیا، یہی کیا ہے کہ ابتدا سے پیدا کیا اللہ نے، قرآن میں ابتدا سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، نہ اس کی کوئی صاحبہ ہے، اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ اللہ صحیح فرماتے تھے نا قرآن مجید میں، آپ سن چکے سورۃ حامیم سجدہ چیپٹر نمبر 25 کی ورس نمبر 23 کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی، آفاق میں ہی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ دیکھیں آپ، اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ 1922 میں یہ جو ہے نا ایڈون ہبل نے یہ بات پیش کی کہ اگر ایسا ہے کہ کائنات یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو پھر ایک وقت وہ ہونا چاہیے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر موجود ہوں، تب یہ الگ الگ ہوں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اب اس طرح ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ایک سیملٹینیسلی ایک بڑے توازن کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جس طرح غبارے سے توازن کے ساتھ چیزیں ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یہ ایکسپینڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ کائنات یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو یونیورس ایکسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ یونیورس ایکسپینڈ نہیں تھی، یعنی واپس آ رہی تھی، تو اس کے لیے شعاعیں موجود ہونی چاہیے، شعاعیں موجود ہونی چاہیے کچھ جو اس بات کی تحقیق پیش کرے، یا پھر اس کے کچھ شواہد ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر بگ بینگ کا نظریہ ٹھیک ہے کہ کائنات ایک جگہ پہ موجود تھی، عدم سے وجود میں آئی ہے، تو اس کے لیے بگ بینگ تھیوری جو پیش کی، جس کا بگ بینگ کا نام بھی رکھا تھا، جو فرائڈ جو ہے نا یہ ہوئل تھا جس نے اس کا نام رکھا تھا، یہ فریڈ ہول جو ہے نا، یہ وہی شخص ہے، اس شخص نے جو ہے بگ بینگ کی تھیوری کو جو ہے نا یہ بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے جو ہے نا ایک الگ ہے نا کہ یہ چیز پروو ہو چکی تھی اس وقت بھی، نظریاتی طور پر آئنسٹائن جو ہے وہ اسے کر چکا تھا ایم سی اسکوئر کے تحت، اور اسی طریقے سے نظریاتی طور پر لیمتھرے نے بھی بتا دیا تھا، نظریاتی طور پر ایک اور شخص نے بھی بتا دیا تھا، الیگزینڈر فرائڈ مین نے، اور پھر اس کی جو مشاہداتی جو پروف تھا وہ پیش کر دیا اس ایڈون ہبل نے، اور اس کے بعد بھی
یہ شخص یہ بات کر رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہری بات ہے جب ایک اتنی دیر سے یہ نظریہ چلتا آ رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ کائنات جو ہے یہ وہ ایک جگہ پہ ساکن ہے، یہ ٹائم جو ہے وہ ایبسلیوٹ کوانٹٹی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ وقت لگنا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے، فریڈ ہوئل نے کہا اگر ایسا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو شعاعیں ہیں وہ ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا بگ بینگ کا تو وہ شعاعیں جو ہیں موجود ہوں، بے شک وہ تھوڑی حالت میں موجود ہیں یا بہت کم حالت میں موجود ہیں، تو یہ موجود ہونی چاہیے۔ تو سر پھر ایک وقت وہ بھی آیا 1947 کا کہ وہ شعاعیں بھی دریافت ہوگی، اور بگ بینگ کا جو نظریہ تھا وہ صرف نظریہ نہیں رہا بلکہ مشاہدہ بھی بن گیا، مشاہدے کے بعد تھیوری بھی بن گئی، اور تھیوری کے بعد فیکٹ بھی بن گیا۔ اب دیکھیں یہ بگ بینگ کا جو 1947 کا دور تھا، 47 میں جارج گیمو نامی ایک جو ہے وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے لیمتھرے کے کام کو آگے بڑھایا، کہا کہ اگر کائنات اچانک اور ناقابل تصور دھماکے سے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات کی باقیات میں وہ شعاعیں، اشعاع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موجود ہونی چاہیے، وہ ریڈیشن موجود ہونی چاہیے جو اس بات کی سوچ پیش کر سکے کہ وہ بگ بینگ کی جو تھیوری پیش کی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ امریکی ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کے ماہرین، یعنی ANATNT، امریکی ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کے ماہرین آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن، یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان دونوں سائنٹسٹ نے ان شعاعوں کو بھی دریافت کر لیا جن کو کائناتی پس منظر کی شعاعیں کا نام دیا گیا، یا ان کو خرد موجی پس منظر کا نام دیا گیا، یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز، ان ریڈیشنز کو نام دیا گیا کہ یہ وہ ریڈیشنز ہیں جو اس وقت، کیونکہ یہ جو ولسن تھا اس نے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک مشین بنائی تھی، اس مشین کی میں آپ کو پک بھی دکھاؤں گا، اس مشین کو اس نے بنایا تھا دیکھنے کے لیے، ایسٹرونومر تھا، اس نے دیکھنے کے لیے بنایا تھا اپنی، کہ میں دیکھوں کہ بھی کیا کائنات کے ایکسپینڈنگ کا نظریہ یا اس طرح کی چیزوں کو میں دیکھوں، رصد کا ٹائپ بنایا تھا۔ تو اس نے جب اس میں دیکھا، اس نے اس کا جائزہ لینے لگا تو اس نے دیکھا کہ بھی اس میں نا آواز آنے لگی، عجیب سی آواز آنے لگی۔ اس نے اس کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ اور ساری وائرنگ کو چیک کیا، دوبارہ ڈیٹیکٹ کیا، صحیح کیا، یہاں تک کہ اس کے جو اس مشین کے اوپر کبوتر کی جو ہے نا وہ بٹ وغیرہ بھی ہوتی تھی وہ اسے بھی صاف کیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس میں خرابی نہ آ رہی ہو۔ اس نے جو ہے یہاں تک اس نے اس کی سیٹنگ کی اس اپنے آلے کی، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے ایک ساؤنڈ آ رہی تھی۔ وہ ساؤنڈ اس نے اس کو بڑی کوشش کی کہ اس کو سیٹ کروں، لیکن وہ ساؤنڈ سیٹ نہیں ہوئی، وہ ساؤنڈ آتی رہی، اور یہ وہی ساؤنڈ ہے جو مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی جو ہے نا ساؤنڈ ہوتی ہے۔ آپ جب ٹی وی چلاتے ہیں اور ٹی وی پہ جو ہے نا وہ سگنل نہ آ رہے ہوں، چینل نہ چل رہا ہو، وہ ایک ساؤنڈ آتی ہے نا عجیب سی، وہ کیڑیوں ٹائپ جو ہے نا وہ سکرین بن جاتی ہے اور ساؤنڈ سی آتی ہے۔ یہ ساؤنڈ کوئی جو ہے نا اور ساؤنڈ نہیں ہوتی جو اس تار کی وجہ سے، بلکہ یہ مائکرو ویو ریڈیشنز ہیں۔ یہ وہی بگ بینگ جو ہے نا اس کے نظریے کے بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کے بارے میں ہے کہ یہ وہی ریڈیشنز ہیں، یہ وہ ریڈیشنز ہیں۔ ان کی اگرچہ ان کی جو فریکوینسی بہت کم تھی، ظاہری بات ہے بہت کم تھی فریکوینسی ان کی، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل تھا، ویو لینتھ بہت بڑی تھی، تو ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ ان شعاعوں کو جب ڈیٹیکٹ کیا گیا تو وہ جو نظریہ قائم کیا گیا تھا کہ یہ شعاعیں پوری کائنات میں یکساں طور پہ ہونے چاہیے، اور ہوا بھی ویسے ہی کہ یہ شعاعیں پوری کائنات میں، جس کو ریڈیو ایکٹیو شعاعیں کہا جاتا ہے، یہ ریڈیو ایسٹرونومی کی جب یہ شعاعیں پتہ لگا نا، اس کے بعد ریڈیو ایسٹرونومی کی پوری ایک شاخ سٹارٹ ہو گئی، پورا ایک نالج سٹارٹ ہو گیا جو اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کیا کرتا تھا۔ یہ ریڈیو کا سارا نظام جو اسی کے اوپر جو ہے وہ آویزہ ہیں۔ تو یہ ساری جو شعاعیں ہیں یہ بگ بینگ جو ہے نا اس تھیوری کو پروف کرتی تھی۔ اس لیے اسی طریقے سے جو انہوں نے ایک اور نظریہ دیا تھا، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، گوگل بھی کر سکتے ہیں، وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بارے میں تھا، ان دو ایلیمنٹس کے بارے میں کہ اگر بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، ہائیڈروجن کی مقدار سب سے زیادہ، ہیلیم کی مقدار اس سے کم۔ ایسا ہی ہوا جب ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار کا جائزہ لیا گیا یونیورس میں، تو وہ سب سے زیادہ ان کی مقدار تھی، بہت زیادہ یونیورس کے اندر ان کی ریشو جو ان کی نسبت جو بتائی گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو بگ بینگ تھیوری تھی اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ جو ہے یہ فیکٹ ہے، اس کو جو ہے نا وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ کہ سب سے پہلے آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی E = mc²،
اس تھیوری کو آگے لے کے گئے الیگزینڈر فرائیڈ مین نے کچھ تحقیقات پیش کی، الیگزینڈر فرائیڈ مین کے بعد لیمتھرے نے کچھ باتیں پیش کی، یہ ساری نظریاتی تحقیق تھی۔ اس کے بعد مشاہداتی تحقیق سٹارٹ ہوئی، جب مشاہداتی تحقیق کے اندر ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، جو کہ کیلیفورنیا میں رصدگاہ کے اندر ولسن نامی رصدگاہ کے اندر بیٹھا ٹیلیسکوپ پہ دیکھ رہا تھا، اس نے یہ وہ نظریہ اسپیکٹرم کا جو ایک پورا کنسیپٹ ہے، اس نظریے کے تحت اس نے سارا انڈر گراؤنڈ ساری چیزوں کو سمجھا۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، اگر یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس لحاظ سے ہو رہی ہے تو ایک وقت وہ ہونا چاہیے کہ یونیورس ایک جگہ پہ ہونی چاہیے، تو ایک نقطے پہ ہونی چاہیے۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب اس کا والیوم زیرو تھا اور اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ انفینٹی تھی، تو وہ عدم سے وجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بارے میں کہا تھا، بدیع السماوات والارض، اور یونیورس کی ایکسپینڈنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ اسی طریقے سے اس تھیوری کو اور آگے مشاہداتی طور پہ پیش کیا۔ 1947 میں جارج گیمو نے لیمتھرے کے کام کو آگے بڑھایا، پھر اس کام کو آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ امریکی ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کے ماہرین جو دو تھے، جن کا نام آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن تھا، جن کو بعد میں نوبل پرائز بھی ملا اس اپنے کام کی وجہ سے، جو انہوں نے ریڈیو شعائیں جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کو انٹروڈیوس کروایا، اس کے انوینشنز یہ تھے مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ تو یہ سارا کام کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اٹس بگ بینگ تھیوری، اٹس ٹرو تھیوری، یعنی کہ اچھا خاصا ان کا خرچہ آیا، اچھی خاصی محنت لگی، لیکن اس کے برعکس قرآن مجید میں مالک کائنات نے، اور سبحان اللہ، مالک کائنات نے جو پیغام دیا تھا، آپ اس پیغام کو ذرا سنیے گا، اور اپنے مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کو اور بڑھائیں گے اور ایمان میں اور تقویت ملے گی کہ مالک 1450 سال پہلے اسی تھیوری کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء ورس نمبر 30 ہے اور چیپٹر نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، آپ غور دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، کانتا دونوں تھے، رتقن ملے ہوئے آپس میں۔ آپ پڑھ لیں رتقن کا معنی کیا ہے، رتق کا معنی کیا ہوتا ہے، دو چیزوں کا آپس میں ملے ہوئے ہونا۔ ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ فتق کا معنی کیا ہوتا ہے، فتح کا، دو چیزیں جو ملی ہوئی ہیں ان کو جدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات، کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا نہیں دیکھا اللہ کی تخلیق کو، ان السماوات، کیا آسمانوں اور زمین جو ہے کانتا رتقن، دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں جدا کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور فرماتے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار کو، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں افلا یؤمنون، اے کافرو اب بھی تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے، اتنا کچھ تم نے اپنا دماغ لڑایا۔ اللہ نے کہا تھا سنریم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق بات کیا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ان کا رب بے شک ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی، یہ تھا ایک بگ بینگ تھیوری کا نظریہ، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، سائنٹیفک ایشوز کیا تھے، اور قرآن کا تخلیق کائنات کا کیا نظریہ تھا، قدیم مصریوں کا، قدیم یونانیوں کا اور قدیم لوگوں کا نظریہ کیا تھا۔ سارے لوگوں کے نظریے کو پڑھا، لیکن مالک کائنات کا نظریہ ہی پھر سچ ثابت ہوا۔ اور دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو اس لیکچر کے بدولت ہمارے ایمان کو بڑھانے کی اور بڑھائے، تاکہ ہم اپنے ایمان میں پختگی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔